قرآن مجید کی نگاہ میں موت و حیات کسے کہتے ہیں؟ کیا سماج بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں پر معصومین علیہ السلام کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے سچی کتاب، سب سے مؤثر نصیحت، سب سے خوبصورت قصہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 سے لے کر 81 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 اور 81 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ بے شک نہ تم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو، خاص کر جب اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہو۔ تم بس انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہی لوگ تو ماننے والے بھی ہیں۔ ان دو آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قرآن کریم کے فرہنگ میں موت و حیات طبیعی اور مادی موت و حیات کو بھی کہا جاتا ہے، اور معنوی موت و حیات کو بھی۔ جن لوگوں پر سچی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کریم انہیں مردہ جانتا ہے۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ساتھ ہی بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ اور خوشحال ہیں اور ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو زندہ ہیں لیکن سنگ دل اور ہٹ دھرم ہیں، اصل میں مردہ ہیں، لیکن شہید جو دنیا سے جا چکے ہیں مگر زندہ ہیں۔ بہتر ہے بات کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے۔ زندگی کے مرحلے۔ زندگی کے کئی مرحلے ہیں۔ نمبر 1، نباتاتی زندگی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ نمبر 2، حیوانی زندگی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یحییکم، ہم نے تم کو زندگی دی۔ نمبر 3، روحی زندگی، لینذر من کان حیا، تاکہ انہیں ڈرائے جو زندہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس عقل اور سالم فطرت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا، انبیاء کا بلانا تمہاری زندگی کے لیے ہے، دعاکم لما یحییکم۔ نمبر 4، سیاسی اور سماجی زندگی، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اگر قصاص کے حکم پر عمل کیا اور عدالت کو برپا کیا تو سماج زندہ ہے، ورنہ سماج مردہ ہے۔ نمبر 5، آخرت کی زندگی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اپنی آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا۔ ایک سوال کا جواب۔ تفسیر نمونہ میں ہم پڑھتے ہیں، انک لا تسمع الموتى۔ وہابی اس آیت کو اپنے گمراہ عقائد کی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے، لہٰذا ہم نبی کی زیارت نہیں پڑھ سکتے اور ان سے خطاب کر کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ وہابیوں کی باتوں کا جواب یہ ہے کہ آیت ایک اجمالی موازنے کو بیان کر رہی ہے، جس طرح پتھر دل لوگوں کے دل کو پتھر سے موازنہ کرنا، اس عنوان سے کہ پتھر ہی کی طرح اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قلوبکم کالحجارہ، نہ یہ کہ ہر چیز میں ان کا دل پتھر جیسا ہے، کیونکہ قرآن مجید شہیدوں کی برزخی زندگی کو مانتا ہے اور اس کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ نمبر 1، محمد ابن عبد الوہاب اپنی کتاب
الہدایت السنیہ کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی شہیدوں کی برزخی زندگی سے افضل ہے، اور جو لوگ انہیں سلام کرتے ہیں وہ ان کے سلام کو سنتے ہیں۔ نمبر 2، شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں بہت سی روایتیں آئی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو جب لوگ دور یا نزدیک سے پکارتے اور سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے بھی بہت سے نمونے دیکھے ہیں جہاں توسل کرنے والے کو اس کی وہی حاجت ملی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، صحیح بخاری میں ملتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے مرے ہوئے کافروں سے گفتگو کر رہے تھے کہ عمر نے سوال کر لیا تو حضور نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم لوگ ان سے بہتر نہیں سنتے۔ نمبر 5، جنگ جمل کے ختم ہو جانے پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کعب ابن سور کی لاش کو بٹھایا جائے جبکہ وہ مر چکا تھا، اور اس کے بعد امام نے اس سے خطاب کیا، وائے ہو تجھ پر کہ تیرے علم نے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور شیطان نے تجھے گمراہ کر کے جہنم بھیج دیا۔ بہترین تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان 2 آیت کے اہم پیغامات بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دل کے اندھوں کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اگر سننے والا پتھر دل ہو تو بولنے والا نیک اور پاک ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، فیوز ہوئے بلب کو کسی بھی لائٹ سے جوڑا جائے وہ نہیں جل سکتا۔ سنگ دل انسان پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے پتھر میں لوہے کی کیل نہیں گاڑی جا سکتی۔ نمبر 3، انبیاء کی تبلیغ کا اثر نہ ہونا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے کام میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے ہے کیونکہ انبیاء کے مخالف دل کے اندھے ہیں۔ نمبر 4، ایمان ایسا ہی ہے جیسے جسم میں روح۔ جو لوگ معجزہ دیکھنے اور دلیلوں کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے وہ بے جان مردے ہیں۔ جی ہاں، حق کو سننا اور اسے قبول کرنا روح کے سالم ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 5، جو انسان یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو لوگوں کا اس سے دوری اختیار کرنا اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ نمبر 6، بہرا انسان اشارے سے کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ انسان جو سن سکتا ہے لیکن حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے اور حق والوں سے دور ہو گیا ہے، اشاروں کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نمبر 7، منہ پھیر لینے سے زیادہ برا منہ پھیرنے کو جاری رکھنا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں موت و حیات 2 طرح کے ہیں، ایک مادی اور ایک معنوی۔ جن لوگوں پر قرآن کریم کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا وہ قرآن کی نگاہ میں مردہ ہیں، اور جن پر اثر ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اور جس سماج سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے وہ سماج مردہ ہو جاتا ہے، جس سماج میں عدل و انصاف قائم رہتا ہے وہ سماج زندہ رہتا ہے، اور جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں ان پر معصومین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔